بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں اس غزل کا ایک ہی شعر مکمل ہو پایا تھا، تو آج دوسرے شعر سے یہ دوسرا مطلع ہے جسے حسن مطلع کہتے ہیں، اس سے آغاز کرتے ہیں کہ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے میں شور نشور تھا۔ اس میں جو پہلی چیز قابل توجہ ہے وہ ہے ہنگامہ گرم کن کی ترکیب۔ یہ ترکیب اردو کے لیے نسبتاً نئی ہے، مطلب تاحال اس طرح کی تراکیب جو تین لفظوں سے مل کر بنتی ہیں یہ اردو کے لیے خاصی غیر مانوس ہیں۔ تو یہ جو سہ لفظی فاعل یہ خاصا کڈھب اور ناہموار ہو سکتا تھا، لیکن میر نے اسے بالکل پانی کر دیا۔ ایک تو یہ خوبی کی بات ہے، اور مطلب قدرت کلام کا ایک نمونہ یہ ہوتا ہے کہ بعض الفاظ اور تراکیب، بعض فریزز کسی خاص زبان کے لیے غیر مانوس ہوتے ہیں، اور اس زبان کا جو اپنا مزاج ہوتا ہے، ایک لسانیاتی مزاج ہوتا ہے، اس سے بھی ٹکراؤ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یعنی اس زبان کا جتنا مزاج بن چکا ہوتا ہے وہ بعض الفاظ اور بعض الفاظ سے بننے والی تراکیب کو قبول نہیں کرتا، تو ایک بڑا آدمی آ کر اس طرح کی تراکیب اور لفظوں کو بھی اس زبان کی مزاجی مزاحمت کو ختم کر کے اس میں کھپا دیتا ہے۔ تو یہ وہ آدمی ہے جس سے زبان میں توسیع اور ترقی اور پھیلاؤ اور مطلب پھیلاؤ کا عمل جاری رہتا ہے، اور یہ آدمی، اس آدمی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ زبان کو اس کے معروف مزاج میں بدلا ہے، بلکہ یہ کہ اس زبان کی اظہاری سکت میں، اس زبان میں معنی دینے کی صلاحیت میں اضافہ کیا۔ تو بہرحال تو اگلی بات ہے کہ دل ناصبور، یہ وہ دل ہے جو محبوب کے فراق میں مبتلا ہے اور وصال کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ناصبور جس سے صبر نہ ہو رہا ہو، بےتاب۔ تو یہ دل یعنی دل ناصبور جب اپنے احوال فراق جنہیں وہ جھیل رہا ہے اور تمنائے وصال جس سے وہ پیچھا چھڑا ہی نہیں سکتا، ان دونوں کو یعنی احوال فراق اور آرزو وصال کو یکجان کر کے اظہار دیتا ہے، تو دل ناصبور ہنگامہ گرم کن بن جاتا ہے۔ تو یعنی اپنی ناصبوری کو اپنے باہر بھی پھیلا دیتا ہے۔ یہ بات دیکھیں کتنا مطلب خوبصورتی کی بات ہے کہ دل اپنی بےتابی کو، اپنی بے صبری کو باہر، اپنے سے باہر کی سچویشنز میں بھی ایفیکٹیولی پھیلا دے، مؤثر انداز سے ان کو پھیلا دے۔ تو اب عاشق کی صورتحال یہ ہے، یا روایت عشق ہماری یہ ہے کہ فراق تقدیر ہے، اٹل ہے، اور وصال عاشق کے دل کی واحد آرزو ہے۔ یعنی فراق قلب عاشق کا تنہا حال ہے، اور
وصال اس قلب کی واحد تمنا ہے۔ تو ان دونوں کو حال اور قال میں یکجان کر دینے سے بڑھ کر مطلب کیا اظہار اور کیا ادراک ہو سکتا ہے۔ تو یہ گویا ایک ایسا دھماکہ ہے جس کا ارتعاش زبان کی دنیا، لفظ کی دنیا میں بھی ظہور کرتا ہے، اور ادراک اور احساس کے انفسی عالم میں بھی اس کی دھمک سنائی دیتی ہے اور نتیجہ خیز ہوتی ہے، دونوں سطحوں پر، لفظ میں بھی اور ذہن اور دل میں بھی، لفظ کے اندر باہر بھی مؤثر، اور اس لفظ سے کمیونیکیٹ کرنے والے باطن میں بھی تاثیر رکھنے والی چیز۔ تو حالت فراق اور تمنائے وصال کو ایک حال بنا کر یہ دل اپنی پوری استعداد اظہار کے ساتھ جو ہے وہ اس یکجانی کو ظاہر کرنے پر تل جائے، تو اس اظہار کی ایک ایک لے میں شور قیامت ہی برپا ہوگا۔ تو مطلب یہ دل اپنے احوال کے یعنی کہ متضاد قطبین یعنی حالت فراق و تمنائے وصال کو ہم آہنگ کر کے، یکجان کر کے، بلکہ ہم احوال بنا کر گویا عشق کی داخلی بناوٹ کو، عشق کی باطنی تشکیل کے عمل کو پورا کر دیتا ہے، یعنی عشق کے حال اور ادراک کی شرطوں کو بلند ترین سطح پر جا کے پورا کر دینے کے بعد، جب یہ اس معجزۂ ادراک کو اسی کے متوازی شان اعجاز کے ساتھ اظہار دینے پر تل جاتا ہے اور اس اظہار کی استعداد بھی پیدا کر لیتا ہے، تو پھر ایسا اظہار ظاہر ہے کہ شور قیامت ہے، جو باطن کو بھی اس کے حقائق سمیت کھڑا کر دیتا ہے، اور ظاہر کی دنیا کو بھی گویا صورتوں کی اور جبری نسبتوں کی اور محدود معانی کی اور اس کے پورے مادہ تحدید کو توڑ کر گویا اس میں باطن کے نامتناہی پھیلاؤ سے مناسبت پیدا کر لینے والی وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ تو بلکہ تھوڑا سا تاثراتی انداز سے مبالغے کے ساتھ کہا جائے تو شور قیامت بھی، یعنی جس شور قیامت کا ہم تصور رکھتے ہیں، تو شور قیامت کا وہ تصور بھی، وہ معروف تخیل بھی اس دل ناصبور کے سلسلے آہو فغاں کی ایک کڑی کی حیثیت سے دکھائی دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شور قیامت دل ناصبور کے اس ادراک و اظہار کے سازینے کا محض ایک سر ہے۔ تو یہاں ہنگامہ گرم کن کی ترکیب میں جو ہنگامہ آیا ہے، یہ ہنگامہ قیامت ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا نا کہ یہ ان لفظوں کی باہمی رعایتیں اور نسبتیں ہیں جو مطلب خلاقی کے ساتھ بھی، دراکی کے ساتھ بھی، قدرت کلام کے ساتھ بھی وہ ہم آہنگ ہو کر اظہار پا رہی ہیں۔ تو ہنگامہ، گرم، نالا، شور، نشور، یہ سب آپس میں مربوط الفاظ ہیں، اور ان کا ربط ظاہری طور پر بھی بہت محکم اور واضح ہے، اور میر نے اس ظاہری ربط کو باطنی ربط میں مزید گہرائیوں کے ساتھ بدل دیا ہے۔ تو پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، یہاں پیدا کا مطلب ہے ظاہر،
اور دوسرا مفہوم ہے متولد، ولادت پانے والا۔ تو یعنی وہاں کارخانہ لگا ہوا تھا شور نشور کو طرح طرح سے اظہار دینے کا، طرح طرح سے جنم دینے کا اور طرح طرح سے ایجاد کرنے کا۔ یعنی یہ دل ناصبور شور نشور کو تخلیق کر رہا تھا، اور تخلیق کا یہ عمل مسلسل اٹھان کی حالت میں تھا۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ یہ دل ناصبور گویا ایک کارگاہ ہے جہاں قیامتیں ڈھلتی ہیں۔ تو یہ دل ناصبور وہ کامل الحال اور قادر الکلام عاشق ہے جو قیامتیں ڈھالتا بھی ہے اور انہیں اظہار بھی دیتا ہے۔ تو یہ سب کیفیات ہیں، باقی ان میں جو معنی ہیں وہ رسمی ہیں۔ تو لیکن یہ کیفیات ہی اتنی بڑی ہیں کہ ذہن میں ان لفظوں کے جتنے معنی بھی محفوظ ہیں وہ ان میں سے کسی ایک کیفیت کی برابری نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ شعر ایسا ہے کہ ذہن کے بڑے بڑے خیالات کو احساس کی تحویل میں دے دیتا ہے، احساس کی کفالت میں دے دیتا ہے، اور جو آدمی خیال کو احساس بنا دینے پر قادر ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے تخلیقی کمال میں کیا شک رہ جاتا ہے، یعنی اس کی خلاقی میں کیا شک رہ جاتا ہے، اور اس کی قادر الکلامی میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب بہرحال آئیے اس شعر کو ذرا سیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عاشق ہے جس میں عشق اپنے تمام حقائق اور احوال کے ساتھ سمایا ہوا ہے، یعنی ان حقائق کا معروف ہونا، معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، اور ان احوال کا محسوس کیا جا سکنا بھی ضروری نہیں ہے۔ گویا یہ عشق کے آئیڈیل کے لیے کی تعمیر و تشکیل میں کارفرما حقائق اور احوال ہیں۔ تو اب یہ عاشق جو ہے اس کا محبوب بھی وہ ہے جس کی ذات اور جس کا حسن مابعد الطبیعی کانٹیکسٹ رکھتا ہے، یعنی وہ محبوب حقیقی ہے جس کا جمال اصل تشبیہ ہے اور ذات مطلق تنزیہ یعنی ایبسلیوٹ ٹرانسینڈنس میں ہے۔ تو عاشق کی دنیا ظاہر ہے کہ یہ مطلب دل ہے جس میں وہ خود بھی پورا سمایا ہوا ہے، اور محبوب کا حوالہ اس کا جمال ہے جو اس کی طرف اشارہ تو کرتا ہے مگر اس کا احاطہ نہیں کرتا۔ یعنی جمال جو ہے وہ محبوب کی طرف انڈیکیشن تو رکھتا ہے، ظاہر ہے وہ براہ راست اشارہ ہے، لیکن جمال کل محبوب کا، ذات محبوب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کل ذات محبوب خود اپنے جمال سے بھی ماورائی کی حالت میں ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایبسلیوٹ ٹرانسینڈنس میں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ عاشق دل سے کم ہے، یعنی عاشق قلب عاشق سے کم ہے، اور محبوب اپنے جمال سے زیادہ ہے۔ دل کی صورتحال یہ ہے کہ محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے نارسائی کے قدموں سے، کیونکہ محبوب ٹرانسینڈنس میں ہے، اور عاشق کو معلوم ہے کہ رسائی تقدیر میں نہیں، رسائی محبوب تک محال ہے، لیکن اس کا یہ یقینی علم بھی اس کی حرکت نارسائی کو روکتا نہیں ہے، بلکہ اس حرکت میں مسلسل اضافے کا ایک سبب ہے، مستقل سبب ہے۔ تو دل اچھی طرح جانتا ہے کہ فراق اٹل ہے اور وصال محال ہے، لیکن پھر بھی
اس کی طلب وصال ماند نہیں پڑتی، اس کے اندر فراق کا اٹل ہونا جذبہ وصل کے مستقل ہونے میں ڈھل جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک متوازیت چلتی رہتی ہے۔ تو جس میں مطلب فراق کیونکہ اٹل ہے، اس فراق کے اٹل ہونے پر ہر ادراک شاہد ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی ادراک سے متوازیت ایک مطلب متصادم متوازیت رکھنے کی نسبت رکھنے والا ایک حال بھی چلتا ہے، جس حال کی موجودگی میں فراق کا اٹل ہونا محض عارفانہ مفہوم میں نہیں رہ جاتا، بلکہ ایک عاشقانہ معنویت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب دل کے لیے آرزوئے وصال میں رہے بغیر فراق کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک گہری بات ہے، اس پہ غور کیجیے گا کہ فراق کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو وصال کا متمنی ہو، فراق کے احوال کو وہی جھیل سکتا ہے جو وصال کی تمنا کی کشش کے آگے بے دست و پا ہو جانے کا تجربہ رکھتا ہو۔ تو گویا یہ محبوب کے ہجر کا ادب اور تقاضا ہے کہ اس کے دیدار اور وصال کی مسلسل تمنا میں رہا جائے، اس وصال کی تمنا جو ہمیشہ کے لیے ناممکن ہے۔ تو اس دوہری سچویشن میں دل یا عاشق حالت فراق سے بھی وفادار ہے اور آرزوئے وصال میں بھی ثابت قدم ہے، اس کے لیے غم فراق اور جذبہ وصال ایک ہو گیا ہے، ایک ہی حال میں ڈھل گیا ہے، ایک ہی پیشن میں جذب ہو گیا ہے۔ تو اس کا فراق میں رہنا اور ساتھ ہی طلب وصل میں رہنا اتنا ہم معنی ہو چکا ہے کہ ایک پہلو سے یوں لگتا ہے کہ یہ عین فراق میں احوال وصل سے گزر رہا ہے، اور دوسرے رخ سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ آرزوئے وصال میں صداقت کی وجہ سے یہ وصال کو گویا تخلیق کرتا رہتا ہے، مگر فراق کے ساتھ وفاداری کی بدولت یہ تخلیقی عمل فراق ہی کے سبسٹنس سے ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ عاشق اپنے اندر فراق کے گارے سے وصال کی عمارت تعمیر کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا یوں کہہ لیں کہ یہی وہ درجہ ہے جہاں یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ محبوب جتنا فراق میں حاضر ہے اتنا وصال میں نہیں، کیونکہ فراق محبوب کی تنزیہ یعنی ٹرانسینڈنس کو بھی موجب احوال اور ماجرا خیز بنا دیتا ہے۔ یعنی ٹرانسینڈنس کسے کہتے ہیں کہ جس سے خیال اور احساس اور علم اور عقل وغیرہ کا کوئی تعلق ممکن نہ ہو، مطلب ٹرانسینڈنس حقیقت کے اس جوہر کو کہتے ہیں جو اپنے غیر کے لیے کورسپونڈنگ نہیں ہوتا۔ تو اب اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے کہ محبوب فراق میں زیادہ ظاہر ہے اور زیادہ حاضر ہے اور وصال میں کم۔ تو اب ایسا دل یا تضادات میں احوالی وحدت پیدا کر لینے والا یہ عاشق اپنی ساخت میں، اپنے مزاج میں ناصبور ہے۔ ناصبوری ہی اس کا مستقل اور مکمل عنوان ہے۔ ناصبوری کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ دل نہ حالت فراق پر قانع ہے نہ جذبہ وصال پر۔ مطلب یہ سمجھ ہے نا کہ تھوڑی پیراڈاکسیکل سی بھی بات بن سکتی ہے اگر اس کو بڑھایا جائے کہ فراق
کا حال اس دل کو اپنے اندر کھپا نہیں سکتا، اس دل پر اس کی کلیت کے ساتھ مسلط نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس دل میں بہت ہی زندگی کے ساتھ موجود جذبہ وصل بھی کل قلب کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتا، کیونکہ قلب کی ذمہ داری ہے فراق اور وصال کو ہم آہنگ رکھنا ایک وحدت حالی کے ساتھ، ایک جامعیت عشق کے ساتھ۔ تو یہ واضح رہا۔ پھر اس کے علاوہ ایک دوسری دلالت بھی ہے کہ محبوب واحد ہو تو اس کا اٹل فراق اور اس کا لازمی جذبہ، اس کے وصال کا لازمی جذبہ اپنے ظاہری اور حسی اور ذہنی تضادات سے اوپر اٹھ کر ایک طرح کی ایسی مرکب وحدت پیدا کر لیتے ہیں کہ جس وحدت کو بنانے والے دو بڑے عناصر، دو مرکزی عناصر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تصادم اور تضاد رفع نہیں کرتے، یعنی وہ متصادم حالت میں رہتے ہوئے بھی کسی ایک ایسے بندھن میں بندھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک وحدت تشکیل پا جاتی ہے، احساس میں بھی، خیال میں بھی، اظہار میں بھی اور تعلق میں بھی۔ تو اب عاشق جو ہے وہ حالت فراق اور جذبہ وصال دونوں کی تکمیل چاہتا ہے، اور یہ چاہتے ہوئے اسے یقین ہوتا ہے کہ دونوں کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کی الگ الگ تکمیل بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ دل ناصبور جذبہ وصال کی طغیانی کے ساتھ ہنگامہ گرم کن ہے، اور حالت فراق میں محصور ہونے کی وجہ سے نالہ کناں ہے۔ اس ہنگامہ زائی اور نالہ و فغاں کا حاصل ایک ہے، جس کو مطلب شور نشور کے عنوان سے کہا ہے، یعنی قیامت خیزی، حشر انگیزی، یعنی اس کی طلب وصال شور قیامت کی طرح ہے، جس میں زور، یعنی جس شور میں زور حالت فراق نے پیدا کیا ہے۔ یہ دل ناصبور جس فراق سے گزر رہا ہے وہ محض کوئی شخصی، انفرادی، محدود، جزوی فراق نہیں ہے، تو وہ جس کا فراق ہے وہ سب کچھ ہے، تو یہ فراق بھی سب کچھ ہے۔ تو یہ فراق ایک کائناتی فراق ہے، اس لیے اس کا اظہار بھی کائناتی انداز کا ہے۔ جس طرح اس دل نے کائناتی فراق کو اپنے اندر سمو رکھا ہے، اسی طرح اس فراق کے اظہار کو بھی کائنات گیر بنا دیا ہے۔ یہ شور نشور آفاقی معنویت رکھنے کے باوجود انفسی ہے، اور آفاقی معنویت سے مراد یہ ہے کہ آفاقی صورت اور اس صورت کو قیام دینے والی معنویت، اس صورت کو جواز دینے والی معنویت، یعنی یہاں آفاقی معنویت کا مطلب صورت کے تعلق سے ہے، مطلب وہ صورت بھی آفاقی ہے، اور کیونکہ صورت آفاقی ہے لہٰذا اس کی معنویت آفاقی ہے۔ تو یہ شور نشور آفاقی معنویت رکھنے کے باوجود انفسی ہے، کیونکہ کائنات کو انٹرنلائز کیے بغیر یہ دل ان ناممکنات پر ضرب نہیں لگا سکتا جن کے محال ہونے کا بڑا سبب اس کائنات یعنی بڑا سبب یہ کائنات یعنی آفاق کا نظام ہستی ہو۔ یہ دل گویا کائنات کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے اور انٹرنلائز کر کے اس کے حدود و قیود کے ہمگیر نفاذ کو توڑنے کے در پہ ہے۔
دیکھ رہے ہیں نا، شور نشور جو ہے وہ حاضر در و بست کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے. اور تو اب یوں دیکھیں کہ وجود کی ساری المیہ سکت اور تمنائی استطاعت ایک دوسرے میں جذب ہو کر جو ہنگامہ خیزی کر رہی ہے، اس کا ظرف یہ دل ناصبور ہے، کائنات نہیں، کیونکہ کائنات اس کا ظرف بن ہی نہیں سکتی. تو سورہ قیامت یہاں اسرافیل نہیں پھونک رہے، کیونکہ اسرافیل کی پھونک آفاقی ہے، اور دل کے اندر اور اسرافیل کی پھونک آفاقی ہے، اور یہ آفاقی پھونک دل کے اندر قیامت برپا کرنے کے لیے ناکافی ہے. اور پھر یہ کوئی ایک سور نہیں ہے جس میں 2-3 بار پھونک کر قیامت برپا کر دی جائے. یہاں نالوں کی ایک غیر متناہی قطار ہے، اور ہر نالہ خود ایک سور ہے جس میں یہ دل شور نشور پھونکتا ہے. ہر قیامت پچھلی قیامت سے زیادہ اٹھان رکھتی ہے، اور ہر حشر پچھلے حشر سے زیادہ پرشور ہے. تو قیامتوں کا یہ نامختتم تسلسل ظاہر ہے کہ کائنات کہاں سے سہار سکتی ہے. کائنات کے لیے تو ایک ہی قیامت کافی ہے. تو یہاں ایک نکتہ ہے، شور نشور آواز اور اٹھان کا مرکب ہے. یہ ذرا سا کھولتے ہیں کہ کائنات میں شور نشور کائناتی موجودات اور خصوصاً انسان تک محدود ہے، لیکن دل میں بلند ہوتا ہوا یہ شور دراصل حریم محبوب تک پہنچنے کے لیے ہے. اسی واسطے ایک نہ ختم ہونے والے تسلسل کے ساتھ ہے، یعنی آواز کو پے در پے بلند سے بلند تر کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں تک پہنچا جا سکے. تو اب آپ سمجھیں نا کہ یہ قیامت فی الحقیقت خدا کو یعنی محبوب حقیقی کو اپنی طرف اتنا متوجہ کرنے کے لیے بپا ہو رہی ہے کہ دل ناصبور کی طلب وصال مقبول ہو جائے. اب ذرا اس بات کا حسن محسوس کیجئے کہ ہر شور نشور دراصل ایک دعائے وصال ہے جسے مرتبہ قبول تک پہنچانے کی قیامت خیز کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ ساری تگ و دو اس لیے ہو رہی ہے کہ عاشق فراق کی توہین و تحقیر کیے بغیر فراق کی قبر سے نکل کر وصال کی جنت تک پہنچ جائے، فراق کی تنگی سے باہر آ کر وصال کے پھیلاؤ تک رسائی حاصل کر لے. تو نشور یا نشر کا مطلب ہے زندہ کرنا اور پھیلانا یا زندہ ہو کر پھیل جانا. اس رعایت سے دیکھیں تو شور نشور کا مقصد یہ ہے، بلکہ اللہ کو شور نشور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عاشق کو فراق کی موت سے نجات مل جائے اور وصال کے لامتناہی عالم میں جینا میسر آ جائے. نشور کا حاصل یہی تو ہے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا. نشور کو اگر قیامت کے معنی میں لیں جیسا کہ معروف ہیں، یعنی کھڑا کرنے یا کھڑے ہونے کے مفہوم میں لیں تو ایک اور نادر نکتہ ہاتھ آتا ہے، اور وہ یہ کہ فراق کا سبب اور وصال محبوب کے لیے نااہلی کی وجہ، اصل وجہ پستی وجود ہے. قیامت وجود کی کوتاہ قامتی کا ازالہ کرتی ہے اور اس میں وہ بلندی پیدا کر دیتی ہے جو وصال کی لامحدود رفتوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ضروری ہیں.
مطلب یہ کہ یہ دنیا اتنی تنگ جگہ ہے، یہ دنیا جس میں فراق مقدر ہے، یہ اتنی تنگ جگہ ہے کہ یہاں بس لیٹا ہی جا سکتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ قیامت آپ جانتے ہی ہیں کہ قیامت لیٹے ہوئے کو کھڑا کر دیتی ہے، یعنی اس لیٹے ہوئے کا عالم وجود بدل دیتی ہے اور اس عالم میں منتقل کر دیتی ہے جہاں کا قانون فراق نہیں ہے۔ گو کہ شعر میں فراق سے وصال کی طرف منتقلی کا عمل پورا نہیں ہوا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عاشق آفاق کی گھٹن سے انفس کی وسعتوں میں ضرور داخل ہو گیا ہے، جہاں آفاق کے برعکس محبوب کا حضور اس کے غیاب پر ایک پہلو سے غالب ہے، اور یہ غلبہ حضور ایسا ہے کہ غیاب کو زیادہ حقیقی سطح پر محسوس کرواتا اور خود طلب وصال میں شدت، صداقت، مزید معنویت اور کمال پیدا کر دیتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ شور نشور جہان فراق کے خاتمے اور عالم وصل کی نمود کا وہ پیش آہنگ ہے، وہ پریلیوڈ ہے جو خود غیر متناہی ہے۔ اب یہاں تک تو ہوا، لیکن اس شعر میں شور نشور کی ترکیب اقبال کے اس مشہور ترین مطلع کو یاد دلاتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہائے الاماں بت کدے صفات میں۔ تو اقبال کے اس شعر کی آواز کے آگے میر کے شعر میں برپا شور نشور گونگے کی کرا ہے۔ اس شعر اقبال کے مطلع کی آواز اتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب موازنے کے دوسرے پہلو کو دیکھیں تو اقبال کا شعر بھی ظاہر ہے بہت بڑا شعر ہے، مگر اس کا مضمون ایک فکر سے پیدا ہوا ہے، جبکہ میر کے شعر میں مضمون پیشن سے برآمد ہوا ہے۔ پیشن کی وجہ سے میر کے شعر میں جمالیاتی وفور بہت زیادہ ہے، اور مطلب اس مضمون کی تعمیر جس جمالیاتی اسکیم پر ہوئی ہے وہ اقبال کے مطلع کے مقابلے میں بہت گہری، بہت چابک دستی اور صنائی کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال دل ناصبور مرکز وجود اور منبع شعور ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ دل ناصبور کی اس حیثیت اور اس حقیقت کو میر بیان جانتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ لفظ اتنا بڑا ہے، دل جو ہے دل کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے معنی جو ہیں وہ اس روایت سے لیے جائیں گے جو دل کی تعریف وضع کرتی ہے۔ تو اس روایت میں دل ناصبور مرکز وجود اور منبع شعور ہے، اور اقبال کی نوائے شوق بھی جو ابھی ہم نے مطلب پڑھا تو اس میں جو نوائے شوق ہے وہ بھی اسی مرتبے کی ہے، مگر ذہن سے بلند ہوئی ہے، اور اس میں فراق کی المناکی نظر نہیں آتی۔ تو خیر یہ ایک بیچ میں بات آ گئی تھی۔ تو میر بڑے شاعر اس لیے بھی ہیں کہ وہ بہت بڑے صناع اور فنکار ہیں۔ لفظ پر ان کی قدرت اردو روایت میں بے مثل ہے، اور ایسی قدرت فارسی روایت کے بڑے شعراء میں بھی کمیاب ہے۔ اس لیے اس شعر کے فنی اور تکنیکی در و بست کو بھی
مطلب ضروری ہے کہ کھولنے کی کوشش کی جائے۔ تو پہلے شعر میں الفاظ کی باہمی مناسبتیں اور رعایتیں دیکھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھنے سے پہلے شمس الرحمن صاحب فاروقی کو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے میر فہمی کی ایک بالکل نئی روایت کو پیدا کیا ہے، یا اس روایت کا شعر فہمی کی اس روایت کا احیاء کیا ہے جو شمس الرحمن فاروقی سے پہلے تنقیدی ڈسکورس نہ بن پائی تھی۔ تو یہ سارا جو شعر کے تجزیے کا انداز ہے، اگر شمس الرحمن فاروقی صاحب شعر شورانگیز نہ لکھتے تو میری دسترس میں نہیں تھا، مطلب میں اس قابل نہ ہوتا کہ میر کو اس انداز سے تجزیہ کر کے دیکھا جائے۔ تو بہرحال تو وہ مناسبتیں اور رعایتیں جو لفظوں میں ہیں وہ دیکھے لیتے ہیں۔ پہلا ہے ہنگامہ، ہنگامہ گرم کن۔ تو ہنگامہ شعر کے تقریباً تمام لفظوں کے ساتھ مناسبت بلکہ حرکی مناسبت رکھتا ہے۔ دل ناصبور، پیدا، نالا، شور، نشور، ان سب لفظوں میں ہنگامے کی روایت، ہنگامے کی گونج واضح طور پر موجود ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ دل ناصبور ہنگامے کا موجب ہے، اور ناصبوری خود اپنی جگہ ایک اظہار نایافتہ ہنگامہ ہی ہے۔ ناصبوری کیا ہے؟ ایک ہنگامہ جس نے ابھی فی الحال اظہار نہ پایا ہو۔ تو اسی طرح پیدا بمعنی ظاہر، ہنگامے کا اظہار ہے افقی حرکت کے ساتھ۔ اور نالا اپنی اٹھان کے پہلو سے، نالا بلند ہوتا ہے نا، تو نالا اپنی اٹھان کے پہلو سے ہنگامہ گرم ہونے کی تصویر کھینچتا ہے، اور ہنگامے کی عروجی حرکت کا استعارہ ہے۔ اور شور نشور میں ہنگامے کی افقی اور عروجی دونوں حرکتیں اپنی ایک طرح کی سیال تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو باقی الفاظ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مثلا پیدا کو دیکھ لیں، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ تو پیدا کو دیکھیں، یہ بھی ہر لفظ سے براہ راست نسبت رکھتا ہے۔ تو لفظوں کا ایسا معنوی اور تکنیکی اتحاد خود اپنی جگہ حیران کن ہے، اور پھر کسی لفظ کے معنی کو سکیڑا نہیں گیا، مطلب دوسرے لفظوں سے اس کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے اس لفظ میں موجود اور معروف معنی کو سکیڑا نہیں گیا، بلکہ اس کی معنویت میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی کیا گیا ہے، اور لفظوں کے درمیان مناسبتوں کو ان میں موجود اور اضافہ شدہ معنی دونوں کے ساتھ استعمال میں لایا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کمال ہے۔ تو معنوی اضافے کی مثال بھی پیدا کے لفظ سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ پیدا سے دو کلمے بنتے ہیں، پیدائی بمعنی اظہار، اور پیدائش بمعنی ولادت، جنم۔ تو پیدائش کی رعایت سے دیکھیں تو صاف نظر آ جائے گا کہ ہر نالہ گویا حاملہ ہے جس کی کوکھ میں شور نشور پل رہا ہے اور اسی سے جنم لے رہا ہے۔ تو اور ہنگامہ گرم کن کی ترکیب میں کن بمعنی کنندہ ہے، اس سے ذہن کلمہ کن کی طرف بھی متوجہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ میرا ہوا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مراد نہیں ہے، یہ یقیناً التباسی ہے، لیکن اس التباس سے بھی شعر کے لطف میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی معنویت میں بھی ایک نیا جوہر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی دنیا کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے،
قیامت میں کلمہ کن کی گونج پوری طرح سما گئی ہے۔ لیکن خیر یہ تو ایسے ہی ایک بات تھی، مطلب ایسے ہی کھیل کھیل میں ایک بات تھی۔ تو اس شعر کا مضمون یہ ہے کہ فراق اس دنیا کے میں قانون عشق ہے، اور عاشق کے جذبہ وصال میں وہ قوت اور اٹھان ہے کہ فراق کو لازم ٹھہرا دینے والے وجودی حدود کو توڑ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ حدود فراق کو توڑ دینے کے بعد بھی جس فضا میں پہنچے گا، اس فضا میں بھی، اس غیر محدود عالم میں بھی محبوب کے وصال کی سمائی نہیں ہے۔ اب تیسرا شعر دیکھ لیتے ہیں کہ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ ایک بہت مشہور مقولہ ہے، سبھی نے سن رکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس طرح کے اقوال ہر روایت میں ملتے ہیں، وہ روایت چاہے فلسفیانہ ہو یا مابعد طبیعی اور دینی۔ اسی طرح روایتی شاعری میں اس قول کو طرح طرح سے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے نئے نئے سیاق و سباق بنائے گئے ہیں۔ میر نے اس مضمون کو جس کانٹیکسٹ میں صرف کیا ہے وہ بالکل نیا تو نہیں، لیکن اس میں ایک تازگی سی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تو پہلا مصرع تو اس مشہور مقولے کا ترجمہ ہی ہے، یعنی پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں۔ اب یعنی جب میں نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی تو مجھے اپنے رب کی معرفت میسر آ گئی۔ اب اس میں تازگی کا پہلو یہ ہے کہ اپنے آپ تک پہنچ کر پتہ چلا کہ میں اب تک بہت ہی دور تھا، خود سے بھی اور اپنے رب سے بھی۔ یعنی رب سے دوری کا سبب خود سے دوری تھا، اور اسی طرح خود سے دوری کی وجہ اپنے رب سے دوری تھی۔ تو یہ اس شعر کا مضمون ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس مضمون کو کہا کس طرح گیا ہے۔ مضمون تو عام سا ہے، روایتی ہے، تو لیکن یہ کہ میر نے اس عام سے مضمون کو جو تقریباً کلیشے کی سطح تک پہنچا ہوا ہے، اس کو اپنے حسن اظہار سے کوئی تازگی بہم پہنچائی ہے، کوئی زندگی فراہم کی ہے یا نہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہنچا جو آپ کو میں اس فریز میں پہنچا رسائی کے معنی میں بھی ہے اور سمجھنے کے مفہوم میں بھی ہے، یعنی پہنچنے میں پیسیوٹی بھی ہے اور ایکٹیویٹی بھی ہے۔ یہ پہنچنا ایک ہی منزل تک ہے، اس منزل پر پہنچنے والا اگر کہے کہ میں اپنے تک پہنچا تو بھی ٹھیک، اور اگر بتائے کہ میں خدا تک پہنچ گیا تو یہ بھی غلط نہیں۔ معلوم اب ہوا یعنی پہنچنے کے بعد مجھے یہ معرفت میسر آئی کہ بہت میں بھی دور تھا۔ یہاں بھی کا کوئی قرینہ فہم عام کے عادی ذہن سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ذرا سوچئے یہاں بھی کا حرف کیوں آیا ہے؟ بہت میں بھی دور تھا۔ اگر اتنا کہہ دیتے تو کافی تھا کہ معلوم اب ہوا کہ بہت میں تو دور تھا، تو اسے وزن بھی پورا ہو جاتا اور بات بھی جلدی سمجھ میں آ جاتی۔ پھر یہاں بھی کیوں لائے ہیں؟
تو بھائی یہ میر کی کرامت ہے، یہاں بھی کا استعمال گویا میر کی کرامت ہے۔ لوگ بڑے بڑے الفاظ لا کر اپنی انفرادیت قائم کرتے ہیں، میر حروف جار اور نامکمل لفظوں سے قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ بھی کی معنویت کو اس طرح سمجھیں کہ خدا تو مجھ سے دور تھا ہی، میں بھی اس سے دور تھا۔ دوسرا بلکہ اس سے زیادہ واضح مطلب یہ ہوگا کہ خدا تو مجھ سے دور تھا ہی، میں خود سے بھی بہت دور تھا، یعنی میرے لیے خدا بھی دور تھا اور میں بھی دور تھا۔ تو اب مطلب اس کو بہت طرح سے کھول سکتے ہیں، لیکن مطلب یہاں ذرا اختصار کر کے آگے دیکھتے ہیں کہ وجود کو اگر ایک بیان سمجھیں تو اس بیان کا مرکزی مضمون خدا ہے۔ تھوڑا سا ابھی خیال ہے کہ اور کھولتے ہیں۔ اور خدا سے نزدیکی اور دوری اس بیان کے یعنی بیان وجود کے کلمات یعنی موجودات کے معنوی مراتب کا تعین کرتی ہے۔ گویا موجود ایک لفظ ہے جس کا حقیقی معنی خدا ہے اور عارضی مطلب میں ہے، آپ ہے، تم ہے۔ تو خدا حقیقت ہے اور میں تصور، لیکن یہ تصور چونکہ موجودیت کی اصل ہے، لہٰذا میں یعنی انا نظام ہستی کی حرکیات میں اساس کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک سانچے کی طرح ہے جس میں موجود ہونے کے احوال، حدود اور صورت کی ڈھلائی ہوتی ہے۔ اسی لیے موجود ہونے کا مطلب ہی میں ہونا ہے، کہیں شعور کے ساتھ اور کہیں شعور کے بغیر۔ تو پورا کارخانہ موجودات میں کی پروسیسنگ اور ری پروسیسنگ پر چل رہا ہے۔ وہ میں یعنی یونیورسل انا انسان کی نسبت سے اعتباری ہے اور خدا کی نسبت سے حقیقی۔ یہاں مطلب اعتباری کا مطلب سمجھ لینا چاہیے، اعتبار اعتباری وہم اور مفروضہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ علم کی ماہیت ہی اعتبار ہے اور ذہن کا سارا نظام اعتبار پر قائم ہے۔ تو مطلب یہ کہ حقیقت ذہن میں آتے ہی اعتبار بن جاتی ہے۔ تو اعتبار کا مطلب یہ ہے جسے حقیقی کہنا غلط ہوگا اور غیر حقیقی قرار دینا اس سے بھی زیادہ غلط ہوگا، کیونکہ اعتبار حقیقت کی ذہنی صورت کو کہتے ہیں۔ یہ صورت حقیقت کے ساتھ ایجابی، مثبت، افرمیٹو تعلق رکھتی ہے، ایسا یہ تعلق سلبی نہیں ہے۔ یعنی اعتبار حقیقت کا ویلڈ مظہر ہے اور حقیقت سے دوری یا نزدیکی کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم اس مظہر سے دور ہیں یا نزدیک۔ تو خیر یعنی میں وجود کی خود شعوری سیلف کانشسنس کا حاصل ہے، اس کا پھل ہے اور خود وجود کا پہلا تعین ہے۔ اور وجود کی یونیورسیلٹی اناہی کی یونیورسیلٹی، میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی دقیق بات ہے، لیکن جس روایت میں یہ بات ہو رہی ہے اس روایت کے کچھ مسلمات اگر پس منظر کے طور پر بیان ہو جائیں تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ تو وجود کی یونیورسیلٹی آفاقیت اناہی کی یونیورسیلٹی ہے۔ تو میں نے یونیورسل انا یہاں اس معنی میں کہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اصل دوری اپنے آپ سے دوری ہے، لیکن بات یہاں پوری نہیں ہوئی۔ پوری بات یہ ہے کہ اصل دوری اپنے آپ سے دوری ہے اور اصل نزدیکی خدا سے نزدیکی ہے۔
خود کو کھو دینے والا خدا کو نہیں پاتا، اور خود کو پا لینے والا خدا کو گم نہیں کرتا۔ یہ ہے اس شعر کا خلاصہ، بلکہ کہہ لیں کہ پورا مطلب۔ تو اس شعر سے ایک بہت باریک سی بات بھی اخذ کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وجود کا نظام خودی تقسیم اور فاصلے سے بنا ہے، یعنی میں کی تعمیر غیریت سے ہوئی ہے، عینیت سے نہیں، کثرت سے ہوئی ہے، وحدت سے نہیں۔ اس شعر میں خودی یعنی اعتبار خودی کو اسی سطح پر بیان کیا گیا ہے۔ میں وہ بھی شامل ہے جو آپ تک پہنچا، اور وہ آپ بھی شامل ہے، وہ خود بھی شامل ہے جس تک پہنچا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے تو شعر کا لطف بڑھ جائے گا۔ اگلا شعر ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ بہت خطرناک سا شعر ہے، اور مطلب یہ خطرات ہمارے یہاں شاعر ہنسی خوشی مول لیتے رہے ہیں۔ تو اس شعر کا مطلب تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ایک احتجاجی بات اور ایک شکایت کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اردو فارسی کی شعری روایت میں تصوف اور صوفیانہ اصطلاحات کی آڑ میں خدا، جبرائیل اور کچھ انبیاء علیہم السلام، خصوصاً حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی طرح طرح سے اہانت کی جاتی رہی ہے۔ اس وجہ سے اس روایت کے اچھے خاصے حصے میں ذوق جمال، ذوق حق اور ذوق خیر سے ناقابل عبور فاصلے پر نظر آتا ہے، بلکہ کہیں کہیں حالت تصادم میں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ شعر بھی اسی فضول روایت کا حصہ ہے۔ اس پر غصہ تو آتا ہی ہوگا، ہنسی بھی آتی ہے کہ مطلب یہ کہ عطار کے لونڈے سے دوا لینے والا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حقائق قلب اور کمالات عشق سمجھا رہا ہے۔ تو یہی میر جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے منہ آتے ہیں، اپنے مسلک کے کسی بڑے آدمی کے بارے میں ایسی شوخی اور جسارت نہیں دکھا سکتے۔ تو اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری روایت میں ایک خاص طرح کا ابتذال اور گراوٹ خود سے نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی سے پیدا کی گئی ہے اپنے بعض مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو مطلب جبریل اور نبیوں سے ایک معاندانہ اور تمسخرانہ تعلق کی جو روایت ہے، وہ لگتا یوں ہے کہ کسی جگہ موجود عقیدے کی ضرورت ہے۔ تو بعض کسی عقیدے کو یہ ضرورت ہے کہ اس کے قیام کے لیے جبریل اور کچھ انبیاء علیہم السلام کے مرتبے کو گرانا ضروری ہے۔ تو بہرحال اب کیونکہ شعر کو کھولنا بھی ہے، تو اس شعر کی ضروری شرح یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے کی جسارت کی جا رہی ہے کہ اے کلیم، تم اگر اپنے سوز طلب کو کامل کر کے اظہار میں لے آتے تو آتش مطلوب بھی اس کے آگے ٹھنڈی ہو جاتی۔ یعنی عاشق کا سوز طلب مطلوب کے حصول کے ہر پہلو سے زیادہ ہے۔ مطلوب اپنے آپ کو میرے لیے جتنا فراہم کر سکتا ہے، میرا دائرہ طلب اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔
تو اگر میں اپنی طلب کی آتش کو اظہار دے دوں تو مطلوب کی طرف سے بنائے گئے تمام حدود اور لگائے گئے تمام قیود فنا ہو جائیں گے، یعنی میری طلب مطلوب سے زیادہ ہے۔ اب طور کے واقعے کا حاصل ہی یہ ہے کہ دل میں ابھی وہ ظرف پیدا نہیں ہوا تھا جو محبوب کو اپنے اندر سمو لیتا۔ اگر دل کی آگ بلند ہوتی تو خود کوہ طور ایک دانہ بن کے رہ جاتا اور اس جیسے دانوں کے سینکڑوں ہزاروں انبار تیار ہو جاتے جو سب کے سب تجلی محبوب سے نہیں بلکہ آتش دل کے ایک شعلے سے بھسم ہو جاتے۔ نہیں، محبوب کی تجلی نے تو بس یہی کارنامہ دکھایا کہ ایک پہاڑ جلا دیا، لیکن عاشق کے دل کا شعلہ وہ یہ قوت رکھتا ہے کہ محبوب کی تجلی جس پہاڑ کو محبوب کی تجلی نے جس ایک پہاڑ کو جلایا تھا، اس پہاڑ جیسے ہزاروں پہاڑ عاشق کی آتش دل کے ایک شعلے سے بھسم ہو سکتے تھے۔ تو اگر ایسا ہوتا اور موسیٰ کلیم اللہ اپنی آتش طلب کو بلند کرتے تو پھر کوہ طور کو جلا دینے والی تجلی موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش نہ کر سکتی۔ بس اتنا ہی کافی، آگے بڑھنا ذرا ناگوار بھی ہے اور ڈراؤنا بھی ہے۔ تو اگلا شعر ہے کہ مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ اب اس شعر کے معنی سے لے کر تصویر تک، یعنی اس شعر کا ایک مفہوم ہے اور اس سے بننے والی ایک تصویر ہے، تو مفہوم سے لے کر تصویر تک سب کچھ رات کے لفظ میں سمایا ہوا ہے۔ حالانکہ مجلس، تو، پرتو، شمع، پتنگ، بے حضور، یہ تمام الفاظ رات کے مقابلے میں کہیں زیادہ معانی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سب لفظوں کو رات نے جیسے تھام رکھا ہے، تھام بھی رکھا ہے اور اپنے اندر سمو بھی رکھا ہے، اور انہیں ایک مجموعی معنویت میں کھپ جانے والے کرداروں کی حیثیت دے رکھی ہے رات نے۔ تو یوں لگتا ہے جیسے یہ شعر پھلوں سے لدے ہوئے ایک درخت کی طرح ہے جس کا بیج رات ہے۔ رات کو مستقل حوالہ نہ بنایا جائے تو اس شعر کے اور اس کے تمام لفظوں کے معانی اور کیفیات کو وہ پس منظر فراہم نہیں ہوتا یا وہ لوکیل حاصل نہیں ہوتا جو معانی اور کیفیات کو قابل ادراک اور لائق احساس بناتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ رات ایک گھر ہے اور اس شعر کے تمام کلمات اس گھر کے باسی ہیں۔ رات جیسے کینوس ہے اور یہ شعر اس پر بننے والی تصویر ہے۔ یہ رات عدم کی رات ہے، اور وہ عدم بھی کوئی ایک گہرا عدم نہیں ہے، کوئی پلین نتھنگنیس نہیں ہے۔ تو یہ اس لفظ کی طرح ہے جس کے بے شمار کانٹینٹس میں ایک وجود بھی ہے، یعنی عدم اس لفظ کی طرح ہے جس کے بے شمار مفاہیم ہیں، اور ان مفاہیم اور معانی میں سے ایک مفہوم اور معنی وجود بھی ہے۔ ان معنوں میں عدم کو دیکھیں تو معدومیت کے اس سمندر میں وجود کے بھی کچھ جزیرے سے ہیں جو ڈوبتے ابھرتے رہتے ہیں۔ اس مطلب یہ ایک تصویر سی بنی، اب اس پس منظر میں دوسرے الفاظ کو بھی دیکھنا چاہیے، جیسے مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر۔ یہاں ایک مجلس سے مراد ایک عام مجلس بھی ہے اور پوری کائنات بھی۔ تو جیسے میر ہی کا ایک شعر ہے نا کہ مجلس آفاق میں پروانہ ساں،
میر بھی شام اپنی سحر کر گیا. تو یہ مجلس آفاق ہے. تو مجلس میں اس لفظ میں ایک لطیف رعایت بھی ہے. مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور کائنات کے مجلس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بیٹھا ہی جا سکتا ہے، پورے قد سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، اور حرکت وجود سے چلا نہیں جا سکتا. تو اسی طرح ایک تیرے پرتوے بغیر، یہاں ایک کا استعمال بھی پرلطف ہے. یہ صرف کے مفہوم میں بھی ہے، یعنی ایک بمعنی صرف، اور ایک پرتوہ کے معنی میں بھی ہے، یعنی عدد کے طور پر، نمبر کے طور پر بھی ہے کہ ایک پرتوہ، اور صرف اور محض کے معنی میں بھی ہے. تو اس ایک سے یہ بھی اشارہ ہو جاتا ہے کہ محبوب واحد ہے، مطلب یہ تیسری اس کی جہت ہے. تو اب اس میں ذرا پرتوہ جو ہے وہ بہت غیر معروف لفظ ہے. پرتوہ یعنی پرتو. یہ لفظ میں نے لغاتوں میں دیکھا لیکن مجھے نہ مل سکا. تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پرتوہ کا مطلب پرتو ہی ہے. بس یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ پرتوہ کی تصغیر ہے یا کچھ اور پرتوہ کوئی مطلب پہلے زمانوں میں پرتوہ کوئی بہت نامانوس لفظ نہیں تھا. اردو کی کئی پرانی کتابوں میں جا بجا ملتا ہے روشنی اور جھلکی کے معنی میں. تو یہ مفہوم پرتو کے لفظ میں بھی پائے جاتے ہیں، یعنی جو مفہوم ہم نے پرتوہ کا بتایا ہے وہ گویا پرتو کا مطلب ہے. تو محض ذوقی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پرتوہ میں پرتو کو ایک طرح سے جیسے مانوس بنایا گیا ہے، مطلب اس میں ایک جیسے ایک تہذیبی سا، ایک معاشرتی سا، ایک خاندانی سا رنگ پیدا کیا گیا ہے. تو اس پر امالہ ڈال کر یعنی پرتوے بنا کر، پرتوہ سے پرتوے بنا کر اسے ایسا لسانیاتی سیاق و سباق دے دیا گیا ہے جو اسے ہمارے لیے زیادہ اپنا سا بنا دیتا ہے، مانوس بنا دیتا ہے. تو پرتوے اس لفظ سے ہی ہم ایک ہندی فضا میں پہنچ جاتے ہیں جو آفاقی معنی کو بھی ایک مخصوص کیفیت میں ڈھال دیتی ہے. تو میر کا یہ بھی ایک خاص کمال ہے کہ وہ عربی فارسی الفاظ کو بھی اپنا معاشرتی، لسانیاتی اور نفسیاتی کانٹیکسٹ دیتے ہیں. یعنی آج کی اصطلاح میں وہ لفظ کو ری کانٹیکسچوئلائز بھی کر دیتے ہیں، جس سے مطلب اس سے معنی کی ساخت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور کیفیت میں بھی ایک اور رنگ پیدا ہو جاتا ہے. تو جیسے اس پرتوے ہی کو دیکھ لیں کہ صاف لگتا ہے کہ یہ روشنی ایک ہندوستانی ماحول میں پھیلی ہوئی ہے، اور اسے دیکھنے والی آنکھ بھی کسی ہندوستانی ہی کی ہے. یہ پھیلی ہوئی روشنی نہیں ہے، کھنڈی ہوئی روشنی ہے. پرتوے سے محسوس ہوتا ہے جیسے روشنی چیزوں پر لیپی جا رہی ہے. تو اگر اسے ہم پرتو کی تصغیر سمجھیں، یعنی پرتو کی تصغیر، پرتو کو چھوٹا بنانا، تو اس کا مطلب ہوگا ہلکی سی ناتمام جھلک یا روشنی کی ایک گزرتی ہوئی کرن. اب ذرا آزاد تخیل سے دیکھیں تو پرتوے سے ذہن چہرے کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے، یعنی تیرے چہرے کی رونمائی کے بغیر مجلس کا یہ اور یہ اور یہ حال تھا. لیکن خیر یہ تو ایک بات ہوئی. ہاں، یہاں بغیر میں بھی ایک لطیف رعایت ہے. مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، اسے اگر توڑ کے لکھا جائے یعنی بے ہے اور غیر، بغیر یعنی غیر میں
یا غیر کے ساتھ کے مفہوم میں لیں تو پرتوا محبوب کے جمال کی وہ جھلک ہے جو اس کے غیر میں پائی جائے اور اسے بھی لائق دید اور قابل محبت بنا دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ لفظوں کی نشست یہ مفہوم لینے کی اجازت نہیں دیتی، تاہم اجازت نہ ہونے کے باوجود یہ خودرائی صحیح لیکن پرلطف ضرور ہے، اور اس سے شعر میں بننے والی معنوی اور کیفیاتی فضا میں کسی چیز کا اضافہ بہرحال ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح شمع روایتی معنی ہی میں ہے، یعنی وہ محبوب جس کا وصل عاشق کو فنا کر دیتا ہے۔ اس شعر میں شمع کی محبوبیت کو محبوب اصلی کے پرتو جمال سے مستعار اور اس پر موقوف دکھایا گیا ہے، یہ بھی ایک رسمی سی بات ہے۔ اس طرح پتنگ یعنی پتنگا یا پروانہ وہ عاشق ہے جو خود کو محبوب پر وار دیتا ہے، لیکن شمع اور پتنگ اس شعر میں محض دو رسمی کرداروں کی حیثیت سے نہیں آئے، یہ کائنات حسن و عشق کا نظام چلانے والی دو قوتیں ہیں۔ ہر ایک کا یعنی کیا شمع کیا پتنگ، ہر ایک کا سامنے کا مطلب تو شمع اور پتنگ ہی ہے، لیکن اس میں ایک کنایہ یہ بھی دریافت کیا جا سکتا ہے کہ شمع اور پتنگ کے علاوہ بھی ہر ایک چیز بے حضور تھی، آنکھ بھی بے حضور تھی، ذہن بھی بے حضور تھا اور قلب بھی، یعنی معرفت کی آنکھ کو بھی کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور محبت کی آنکھ بھی نابینائی کی لپیٹ میں تھی، محاصرے میں تھی۔ اب آپ سمجھیں کہ یہاں ظہور جمال کو وجود اور شعور کا کفیل اور عاشق اور عارف کا مربی بتایا جا رہا ہے۔ یہاں تک اتنا تو محسوس ہو گیا ہوگا کہ اس شعر میں ایک حرف بھی تہداری کے وصف سے خالی نہیں ہے، جیسا کہ بعض بھولے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ میر کے بیان میں بس ایک مطلب ہوتا ہے اور وہ دھڑ سے بیان ہو جاتا ہے اور جھٹ سے پڑھنے اور سننے والے منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ میر کو بالکل نہیں سمجھتے۔ غالب وغیرہ کے یہاں تہداری زیادہ تر ذہنی ہے، میر کے یہاں تہداری اور پیچیدگی حسی بن جاتی ہے، جو بہت ہی بڑا کمال ہے۔ شعور کے کانٹینٹس میں تہداری پیدا کر دینا بہت عمدہ بات ہے، لیکن وجود کے احوال میں پیچیدگی پیدا کر دکھانا یہ بہت ہی بڑا کمال ہے، جو ہمارے یہاں صرف اور صرف میر کو حاصل ہے۔ تو بہرحال تو مطلب یہ کہ اس شعر میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کی پرتیں نہ ہوں، تو ہر لفظ اپنے رسمی مفہومی اور کیفیاتی حدود کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ چیز جیسا میں نے عرض کیا کہ میر کے سوا کسی اردو شاعر میں اتنے عموم کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ لفظ کو رسمی بندشوں سے آزاد کروا کر اس کے معطل امکانات کو عمل میں لانے کی راہ پیدا کر لی جائے۔ تو اب آتے ہیں بے حضور کی طرف۔ ہر ایک بے حضور تھا، یہ ذرا پیچیدہ سا کلمہ ہے، اس کے مفاہیم کو محض شعری اصطلاح کے طور پر لینے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کا تقریباً سارا سیاق و سباق عارفانہ اور متصوفانہ ہے، یعنی بے حضور، بے حضوری، یہ سارے جو الفاظ اور کلمات ہیں ان میں پائے جانے والے یا ان سے منسوب کیے جانے والے تمام معانی اور ہر طرح کی معنویت وہ شاعروں کے بس سے باہر ہے، وہ عارفوں اور صوفیوں کی دین ہے۔ تو یہ گویا صوفیانہ اصطلاح ہے جس کو بڑے سے بڑا شاعر شاعرانہ اصطلاح نہیں بنا سکتا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ بے حضور کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے تصوف کی عشقی اور عرفانی روایت میں بھی جھانکنا پڑے گا، یہ جاننے کے باوجود کہ میر کا اس روایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لیکن وہاں خیر جانے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لغوی مفاہیم کیا ہیں، تاکہ پھر حقیقی معانی تک پہنچنے کا ایک ٹھوس راستہ نکل آئے۔ تو بے حضور کے دو مفہوم ہیں، ایک تو بے نمود، بے حضور بے نمود یعنی اپنے اظہار سے محروم، اور بے حضور کا دوسرا مطلب ہے نابینا یعنی جس پر کچھ ظاہر نہ ہو۔ گویا بے حضوری وجودی بھی ہے اور شعوری بھی، وجود شعور سے عاری ہے اور شعور وجود سے منقطع۔ بے حضور کا ایک تیسرا مطلب بھی ہے جو لغوی قاعدے کے خلاف نہیں ہے، حضور کے لیے مجلس لازم ہے، لہٰذا بے حضور وہ ہوگا جو مجلس میں رہنے کی شرط پوری نہیں کرتا، یعنی حسن و عشق کی مجلس میں رہنے کا ایک قانون شمع کے لیے ہے اور ایک پتنگے کے لیے۔ صورتحال یہ ہے کہ دونوں ہی اس قانون کی تعمیل سے قاصر ہیں، یعنی بے حضور ہیں۔ تو یوں تو بے حضور کا مطلب تنگ دل اور بجھا ہوا بھی ہوتا ہے، یعنی بے حضور کا لفظ تنگ دل کے لیے اور بجھے ہوئے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا آیا ہے، لیکن اس کی گہرائی اور وسعت کو سمجھنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سا دل ہے جو تنگی کا شکار ہے اور وہ کون سی آگ ہے جو بجھی ہوئی ہے۔ یعنی دل حقائق کا گھر ہے، اسے صورتوں کے پنجرے میں محبوس کر دیا جائے تو یہی اس کی تنگی ہے۔ دل حضور کا مسکن ہے، اسے اگر ایک لا یعنی اور بے اصل غیاب میں جھونک دیا جائے تو اس کا جو حال ہوگا وہ تنگی کہلائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لغت سے جڑے ہوئے حقائق ہیں۔ تو دل وہ آنکھ ہے جو اپنی بینائی سے بڑا منظر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی صلاحیت دید کو چھوٹے چھوٹے مناظر میں صرف ہونا پڑے تو یہی اس کی تنگی کا سامان ہے۔ تو اس طرح کی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس کی افسردگی بھی جیسے آتش طور کے بجھ جانے کا حال ہے، مطلب کوئی چھوٹی موٹی آگ بجھی ہوئی نہیں ہے، جیسے آتش طور کی افسردگی ہے وہ ہے دل کی بے حضوری۔ تو ابھی جیسے خیال ہے کہ اگر ہم حضور کے بڑے بڑے معانی کو یعنی بے حضور کو سمجھنے کے لیے حضور کے بڑے بڑے معانی کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو بے حضور کا مجموعی مطلب گرفت میں آ سکتا ہے یا بڑی حد تک سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو اس طرح حضور کے بڑے بڑے مطالب یہ ہیں: حاضر ہونا، ظاہر ہونا، نزدیکی یعنی قرب، کسی بڑی ہستی کی مجلس، علم و معرفت، حضور کا ایک مطلب ہے علم اور معرفت، آمنے سامنے ہونا، دیکھنا اور خود بھی دکھائی دینا۔ اس طرح کے کچھ اور مفاہیم بھی نکالے جا سکتے ہیں لغات میں تحقیق کر کے۔ تو اب یہ معنی جیسے پیش نظر رہیں، اب اس میں دیکھیے کہ اس اصطلاح کا تصوف میں جو مطلب ہے، ابھی تک تو ہم نے حضور کے لغوی مفاہیم اور معانی بتائے ہیں، جو ابھی یہ فہرست سی ایک بتائیے۔ اب اس اصطلاح کا جو تصوف میں مطلب ہے وہ ظہور اور وجود ہے، یعنی یہ کبھی ظہور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی وجود کے مفہوم میں، کبھی دونوں کو یکجان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں وجود جو ہے اپنے عام مفہوم میں بھی ہے اور پا لینے کے معنی میں بھی ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ حضور کو ایک لفظ سے ترجمہ کیا تو حضور جیسی کثیر الجہتی اس لفظ میں بھی پائی جاتی ہے یا پائی جانی چاہیے جس کو حضور کا ترجمہ قرار دیا جائے۔ تو اس قاعدے سے خود وجود کے بھی دو بہت بنیادی جہتیں ہیں، تو مطلب وجود بمانی ہونا اور وجود بمانی پانا۔ تو اب شعر میں بے حضور کا مجموعی مفہوم یہ ہوا کہ شمع ہو یا پتنگا دونوں، بلکہ اس مجلس کی ہر شے بے بود اور بے نمود تھی، یعنی اس کا نہ کوئی وہ نہ وجود خارجی بننے کے لائق تھی، نہ وجود ذہنی بننے کے قابل تھی۔ تو یہ جو سب چیزیں تھیں اس مجلس کی، یہ بے حقیقت صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں رہ گئی تھیں، اور حسن و عشق جن پر کارخانہ وجود چل رہا ہے بالکل معطل اور معوف ہو کر رہ گئے تھے۔ تو اب شعر کا پہلا مطلب یہ ہوا کہ مجلس سے محبوب کے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں کہا جائے تو مجلس حسن و عشق میں ایک خاص محبوب موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے اس مجلس میں حسن کی نمائندگی اور عشق کی ترجمانی کرنے والے دونوں مستقل کردار یعنی شمع اور پروانہ محبوب اور عاشق کی علامتیں بننے سے قاصر تھے۔ تو مجلس کی اس ویرانی سے معلوم ہوا کہ شمع کی محبوبیت اور پتنگے کا عشق دونوں اس محبوب کے جمال سے ماخوذ ہیں، براہ راست ماخوذ ہیں۔ اس کے جمال کی ایک ہلکی سی جھلک ہی ان دونوں کی کل پونجی ہے۔ تو یہ تو فوری مطلب ہوا، لیکن یہ شعر جس روایت میں کہا گیا ہے وہاں اس کی اتنی سی شرح کافی نہیں ہے۔ اس شعر کا معیاری مطلب یہ ہوگا کہ محبوب تو بس ایک ہے، حقیقی جمال اسی کو زیبا ہے۔ حسن و عشق کا پورا نظام اس اظہار جمال کا نتیجہ ہے، اس اظہار کا نتیجہ جس میں خفا اور غیاب گندھیا ہوا ہے، یعنی جس میں ظاہر ہونا اور مخفی ہونا گندھا ہوا ہے۔ تو یہاں جو بھی حسین ہے وہ اس کے جمال کی ایک جھلک سے حسین ہے، یہاں جو بھی محبوب ہے وہ اس کی محبت کے اثر سے محبوب ہے، اور یہاں جو بھی عاشق ہے وہ اسی کے ظہور و خفا پر عاشق ہے، چاہے وہ اس کا شعور نہ رکھتا ہو۔ تو وہ محبوب اصلی، وہ محبوب واحد اگر اپنے جزوی ظہور کو روک لے تو یہاں نہ کوئی محبوب رہے گا نہ کوئی عاشق۔ تو یہ ہوا شعر کا پورا مطلب۔ تو اس شعر سے ایک تخیل اور تاثر سا بھی پیدا ہوتا ہے جسے میرا خیال ہے بیان کرنا مفید ہوگا۔ مطلب اس شعر میں یوں لگتا ہے جیسے اس عاشق کی ترجمانی کی گئی ہے جو محبوب کے ظہور و خفا سے اتنا مانوس ہے کہ خود بھی غیاب کے ساتھ حاضر ہونا اور حضور کے ساتھ غائب رہنا سیکھ گیا ہے۔ تو اس شعر میں ذرا غور کیجئے کہ متکلم حاضر بھی ہے اور غائب بھی۔ میں یہ بات اس پہلو سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ عاشق جس دنیا میں رہتا ہے وہ ظہور محبوب کی اور حضور جمال کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں محبوب پوری پردہ نشینی کے ساتھ اپنا اظہار کرتا ہے، یعنی یہاں اس خورشید کی روشنی پھیلی رہتی ہے جو خود غائب ہے، اور یہ غیاب اسے زیادہ شدت اور زیادہ قطعیت سے اس دنیا یعنی اس مجلس میں ظاہر رکھتا ہے۔ اب اس مبنی بر خفا ظہور کی یعنی غیب پر مبنی اس ظہور کی تاثیر سے اس دنیا کے باسی
موجود ہونا سیکھتے ہیں اور اپنا اپنا وجودی کردار ادا کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہاں ہر چیز اپنی پہچان اس محبوب کے ساتھ اپنی نسبت کی بنیاد پر اخذ کرتی ہے، وہ نسبت جو کثرت کے تمام اجزاء کو باہم مربوط اور واحد الاصل بناتی ہے۔ اس مجلس یعنی بزم ہستی کا پورا نظام جمال اور کشش جمال یعنی حسن اور عشق پر چلتا ہے۔ شمع حسن کا مظہر ہے اور پتنگا عشق کا۔ شمع یاد دلاتی رہتی ہے کہ محبوب واحد ہے، اور پتنگا یہ نہیں بھولنے دیتا کہ عشق بھی کامل ہو کر وحدت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس مجلس، اس تربیت گاہ وجود کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ یہاں آمادہ فنا ہوئے بغیر موجود ہونے کا عمل شروع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شمع اور پروانہ اسی اصول کے کامل مظاہر ہیں۔ محبوب کی جو نسبت شمع کو محبوبیت اور پتنگے کو عشق ودیت کرتی ہے، وہی نسبت ان دونوں کو آداب فنا کی بجا آوری کا نمونہ بھی بناتی ہے۔ شمع یہاں محبوب بن کر فنا کے مراحل طے کر کے اپنے وجود کو مستند کر لیتی ہے، اور پروانہ عاشق کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اسی فنا کو متاع ہستی بنا کر دکھاتا ہے۔ تو اس مجلس میں، اس دنیا میں ایک کائناتی رات گھیراؤ کیے رکھتی ہے۔ یہ مجلس دن میں نہیں ہوتی، کیونکہ دن خود مخفی سورج کا اتنا براہ راست مظہر ہے کہ اس میں کسی اور مظہر کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یہ رات محبوب کا پردہ ہے جو عاشق کو بھی غیاب کے آداب تعلیم کرتا ہے۔ یعنی عاشق کے لیے غیب کو پرکشش بنا کر اس میں بھی غیاب کا ایک عنصر داخل کر دیتا ہے جو فنا آمادگی کا محرک ہے، جس کی بنیاد پر عاشق کے اندر فنا کی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے، پورے شعور کے ساتھ اور تمام وجود کے ساتھ۔ تو اس مجلس میں کل ایک عجیب بات ہوئی کہ محبوب نے اپنا سلسلہ ظہور روک لیا، یعنی وہ ظہور جو جزوی تھا اسے بھی روک لیا۔ اس تعطل نے ساری مجلس پر ایک سکتہ مسلط کر دیا، اور اس رات کو جو مجلس کے حاشیوں تک رہتی تھی، اندر آنے اور مجلس پر چھا جانے کا راستہ مل گیا۔ بے ظہوری کی اس آن میں خود یہ رات بھی اپنا کردار بھول گئی اور پردے غیاب ہونے کی بجائے محض اندھیروں کی طغیانی بن کر رہ گئی۔ رات، شمع اور پتنگے میں ظہور محبوب کا سلسلہ رکنے سے جو بے حقیقتی سرایت کر گئی، اس نے اس مجلس ہستی کو معدومیت کے بھنور کی لپیٹ میں دے دیا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اس شعر میں ایک عظیم الشان معرفت کو گویا تصویر کر دیا گیا ہے۔ وہ معرفت یہ ہے کہ حضور ہی وجود ہے اور بے حضوری عدم۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ابھی اس شعر کی تحریک سے یہ تخیل و تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں ہستی رات ہے اور آخرت میں دن ہے۔ ہم ایک شب و روز وجود گزارنے کے لیے ہیں، رات یہاں گزارنی ہے، دن وہاں بتانا ہے۔ تو دنیا میں رات یا تو عارفانہ روشنی کے ساتھ طے ہو سکتی ہے، یا پھر عاشقانہ طاقت سے اس کی گہرائیوں میں اترا جا سکتا ہے۔ اس رات میں عارف بن کر رہنا بھی محبوب کے ظہور پر موقوف ہے،
اور یہاں عاشق بن کر رہنا بھی محبوب کے غیاب کے شعور پر منحصر ہے۔ یہ دنیا کارخانہ صورت ہے، صورتوں میں گہرائی محبوب کے ظہور سے پیدا ہو رہی ہے، ورنہ یہ صورتیں تو منجمد نقوش ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو محبوب کے ظہور میں رہے بغیر اور اس کے غیب کی کشش کو دل میں موجزن رکھے بغیر ظاہر ہے کہ بے حضوری ہی پھر تقدیر وجود ہے۔ تو بے حضوری کی ایک کیفیت یہ ہے کہ دیکھنے کا عمل دیکھنے کی ضرورت نہ پوری کر سکے۔ تو دنیا کو مظہر جمال سے منقطع کر لینے کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں دیکھنا دیکھنے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اور اس دیکھنے میں خود کو دیکھنا بھی شامل ہے۔ اگلا شعر ہے کہ منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات گزر گئی جو عور تھا۔ اس شعر میں کچھ الفاظ قدرے مشکل ہیں، کیونکہ اب ان لفظوں کا استعمال شاعری اور ادب میں بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ منعم، قاقم، سنجاب اور عور، بلکہ رند کو بھی ذرا مشکل لفظ ہی سمجھنا چاہیے، آج کل استعمال کم ہوتا ہے۔ تو پہلے ان لفظوں کو کھول لیتے ہیں، پھر شعر کی شرح کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا لفظ ہے منعم۔ اس کا مطلب پہلے میں ان کا جو معروف مطلب ہے وہ بتا دوں کہ منعم دولت مند اور مالدار آدمی، قاقم یہ مخمل جیسا دبیز ریشمی کپڑا ہے جسے کمبل کی طرح اوڑھا جا سکتا ہے۔ سنجاب کمخاب کی طرح کا ایک چمکیلا اور نقش و نگار والا کپڑا جسے بچھایا جا سکتا ہے۔ رند مے خوار، آزاد مشرب، فقیر، یہاں اس شعر میں مراد ہے بے سر و سامان، مفلس۔ اور عور یہ سب سے زیادہ غیر مانوس لفظ ہے۔ عور وہ شخص جس کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو۔ تو شعر یہ ہے کہ یہ دنیا اور زندگی ایک رات کی ہے جو بھاری ساز و سامان کے ساتھ بھی گزر جاتی ہے اور بے سر و سامانی کی حالت میں بھی بیت جاتی ہے۔ تو یہ رات جب تک بیتی نہ تھی، جب تک اس رات میں تھے تو مفلس امیر کو رشک سے دیکھتا تھا اور امیر مفلس کو حقارت سے۔ رات گزر گئی تو پتہ چلا کہ امیر بھی احمق تھا اور مفلس بھی نادان تھا۔ امیر کی نظر اپنے قاقم و سنجاب پر تھی اور مفلس کی نگاہ اپنی بے سر و سامانی پر۔ دونوں ہی رات کی معرفت اور تجربے سے محروم رہے، یعنی دنیا اور زندگی کے حقائق سے بے خبر رہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ بظاہر شعر میں مفلس کی بے وقوفی نہیں بتائی گئی، لیکن ذرا غور کریں تو رند کا لفظ لا کر میر نے مفلس کی نادانی کی طرف ایک بلیغ اشارہ کر دیا ہے۔ یعنی جس مفلس کو رندی کی حالت نصیب نہ تھی وہ اس رات میں ڈرتا اور کڑھتا رہا، لیکن جسے یہ حالت حاصل تھی اس نے یہ رات ایک بے خودی کی رو میں گزار دی۔ لیکن اگر رند کے لفظ کو اصطلاح نہ سمجھا جائے، رند کا لفظ زیادہ تر ہماری شاعری اور متصوفانہ ادب میں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے،
تو اگر بالفرض شعر میں رند کو وہ اس طرح کی متصوفانہ اصطلاح کے طور پر نہ لیا جائے اور اس کے اس اصطلاح کی حیثیت سے اس کے جو روایتی معنی ہیں ان کو یہاں اس شعر کو سمجھنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو پھر شعر کا مضمون بالکل سادہ ہے. یعنی جاڑے کی لمبی رات ہے، یہ رات گزر ہی جاتی ہے، چاہے اسے گزارنے کا سامان ہو یا نہ ہو. آدمی کو چاہیے کہ وہ صبح پر نظر رکھے، رات گزارنے کی زیادہ فکر میں نہ پڑے، یہ تو ویسے ہی گزر جائے گی. اب اگر ہم اس شعر کو اسی مفہوم تک محدود رکھیں تو اس سے بس ایک اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے کہ راستہ چاہے ہموار ہو یا نہ ہموار کٹ ہی جاتا ہے. عقل مند آدمی کو راستے کی ہمواری میں منہمک رہنے یا ناہمواری پر کڑنے کی بجائے منزل پر نظر رکھنی چاہیے، جو بہرحال سب مسافروں کے لیے ایک ہی ہے. تو اگر شعر کا مطلب اتنا ہی ہے تو پھر رند بھی کوئی صوفیانہ اصطلاح نہیں ہے، یعنی یہاں صوفیانہ اصطلاح نہیں ہے بلکہ محض ایک عام سا کلمہ ہے جو شراب نوش، فقیر اور مفلس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب اس شعر میں داد کے قابل صرف ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے اور، لفظ اور کا استعمال. اتنا نادر، غیر معروف اور نامانوس لفظ جس سہولت کے ساتھ برتا گیا ہے وہ حیران کن ہے. قاری اس لفظ کو نہ جاننے کے باوجود روانی سے پڑھ جاتا ہے اور یہ احساس بعد میں ہوتا ہے کہ میں یہ لفظ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب بھی میرے علم میں نہیں ہے. یعنی اور پر ذہن تو اٹکتا ہے مگر زبان نہیں، یہ بڑا کمال ہے. تو اس شعر کا جو فوری مفہوم ابھی ہم نے لیا ہے، اسی میں رہتے ہوئے اس کے اندر دنیا اور انسان یا تاریخ اور آدمی کے بارے میں ایک بصیرت اور ایک گہرے احساس کو بوجھا جا سکتا ہے. دنیا یا تاریخ کے زاویے سے دیکھا جائے تو انسان ایک لگی بندھی حرکت کے نظام میں رہتا ہے. وہ یہاں فاعلی پوزیشن اختیار کر لے یا انفعالی حیثیت قبول کیے رکھے، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے. اور جس چیز کو ہم گہرے احساس سے تعبیر کر رہے ہیں وہ تاریخ اور آدمی کے جبری تعلق کو انسانی زاویے سے دیکھنے سے گرفت میں آتا ہے. یعنی اس شعر میں مخفی بصیرت تو تاریخ اور دنیا کو حوالہ بنا کر سمجھ میں آتی ہے، اور اس میں جو وہ پوشیدہ احساس انسان کو حوالہ بنا کر دسترس میں آتا ہے. وہ احساس اپنی پوری بناوٹ میں ایک جدلیاتی احساس ہے جس میں دو چیزیں بیک وقت لا تعلقی اور تصادم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. منعم اور رند میں تصادم کی حالت ہے. مطلب یہ بات ہم نے جو چھیڑی ہے وہ ادھر لا کے تمام کرنی ہے کہ منعم اور رند میں تصادم کی حالت ہے. اور تو کیا کہ ٹکڑے سے اس میں لا تعلقی اور بے نیازی کا عنصر بھی داخل کر دیا گیا ہے. گویا ایک گہری المناکی اور ایک لا تعلق بے نیازی جیسے ایک دوسرے کے متوازی چلے جا رہے ہیں. یہ اپنی جگہ دو مستقل احساسات بھی ہیں اور ایک نامعلوم اور ناموسوم احساس کا حصہ بھی ہیں. وہ نامعلوم احساس جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اس شعر میں کار فرما دو متوازی یا متضاد کیفیات کو ایک محسوساتی بلکہ احوالی وحدت فراہم کر دیتا ہے. بلکہ وحدت کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ وہ احساس ان دونوں کیفیتوں کے لیے کل کا درجہ رکھتا ہے،
جس سے منسوب ہو کر یہ دونوں اپنی تکمیل کے ایک مشترک نقطے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے بات ٹھیک ہو گئی۔ تو اس شعر میں رند کا کردار مرکزی ہے، اس کو ٹھیک سے سمجھنا ضروری ہے۔ تصوف میں رند مستقل احوال حضور میں رہنے والے اس مجذوب کو کہتے ہیں جس کے لیے اللہ کے سوا ہر شے غائب بلکہ معدوم ہے، جس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ خود بھی نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ میر کا متصوفانہ روایت سے کوئی قابل ذکر تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہاں رند کے صوفیانہ مفاہیم کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اس شعر میں یہ شعر جو مضمون بنا رہا ہے وہ ہمیں اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ یہاں رند کو صوفیانہ معنی میں نہ لیا جائے، ورنہ جیسے پچھلے کسی شعر میں ہم نے پوری صوفی سیمینٹکس بیان کر دی تھی، مطلب اس کے بنیادی نکات بیان کر دیے تھے شعر کو سمجھنے کے لیے۔ تو خیر، تو رند کا اصلی مطلب ہے شراب نوش جو ہر وقت مے خانے میں ہوتا ہے اور نشے میں رہتا ہے۔ مے خواری اور مے خانہ نشینی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مفلس و نادار بھی ہوتا ہے، اور مے خانے کے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر اور لا تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو اگر رند کو اس کے اصلی مفہوم کے ساتھ دیکھا جائے تو شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ منعم رات کی خبر رکھتا تھا، اس لیے اس نے رات گزارنے کا سامان بھی کر رکھا تھا۔ ادھر رند رات سے بے خبر تھا، لہٰذا اسے کسی ساز و برگ کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، یا ضرورت محسوس ہونا کیا، اسے کسی ساز و برگ کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ وہ رات کو جانتا اور پہچانتا ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنی جس سچویشن کو جانتا ہی نہیں ہوں، اس سچویشن کو جاننے والے کے مقابلے میں اس سے بے نیازی کا ایک ملکہ بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ منعم کی دولت مندی اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا میں رہتا ہے، جبکہ رند کی تہی دستی اس سبب سے ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہتا، اسے مال و دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو غرض اس طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے پہلو نکالے جا سکتے ہیں جو اس شعر میں منعم اور رند کے کرداروں کو ذرا باریکی سے سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو میں بھی شعر کا ایک ایسا پہلو یہاں اجاگر کرنا چاہتا ہوں جس سے شعر کی معنویت میں ایک آدھ پرت کا اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی پرلطفی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس شعر میں منعم اور رند میں جو تضاد کی نسبت دکھائی گئی ہے اس میں ایک رمز یہ بھی ہے کہ منعم مال مست ہوتا ہے اور رند حال مست، ایک اپنے کمتر سے مغلوب ہے اور دوسرا اپنے سے برتر کا مفتوح، ایک کا ہوش بھی بے خبری ہے اور دوسرے کی بے ہوشی بھی ہوش مندی۔ تو منعم اور رند میں پائے جانے والے تضاد کے ان اسباب کو دیکھنے سے شعر کی معنویت بھی بڑھ جاتی ہے اور کیفیت بھی۔ تو یہاں تک پہنچ کر آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ باہر صورت گزر جانے والی یہ رات منعم کے لیے وجود کی رات ہے جو عدم پر ختم ہوتی ہے، اور رند کے لیے یہ عدم کی رات ہے جو وجود پر تمام ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا تو یہی تھا کہ آج کی نشست میں غزل پوری ہو جائے، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ ایک نشست میں غزل یا آج کی نشست میں اس غزل کے بقیہ اشعار پہ گفتگو پوری نہیں ہو سکتی، تو اب انشاءاللہ جتنے شعر اس غزل کے رہ گئے ہیں اس پہ گفتگو اگلی کسی نشست میں کریں گے۔